یا رسول اللہ پھر وقت گزرتا گیا. یہ حضرت عباس بیان کر رہے ہیں حضور آقا علیہ السلام کے سامنے. یا رسول اللہ وقت گزرتا گیا جب اللہ کے خلیل اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں داخل ہوئے تو فرمایا ابراہیم اکیلے داخل نہیں ہوئے, ان کی پشت میں آپ کا نور جلوہ گر تھا. فرمایا نار نمرود ابراہیم علیہ السلام کو کیسے جلا سکتی تھی کہ ان کی پشت میں آپ کا نور جلوہ گری کیے ہوا تھا. فرمایا جہاں پہ آپ کا نور تھا وہ نار نمرود کی کیا جرت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلاتی. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی گھر میں دعوت کی حضرت جابر نے. جب کھانا کھلایا صحابہ کرام کو تو حضرت جابر نے صحابہ کرام کے سامنے ایک کندوری لی, ایک رومال لیا, اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا. جب اس کپڑے کو سفید رنگ کا رومال جب اس کو تنور میں ڈالا, تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو باہر نکالا گیا تو وہ بالکل سفید دودھ کی طرح چمک رہا تھا, وہ سفید ہو گیا. صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا کہ جابر یہ کیا مسئلہ ہے کہ تم نے کپڑے کو آگ میں ڈال دیا تو آگ کے انگارے جل رہے ہیں لیکن انہوں نے کپڑے کو جلایا نہیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ بھئی اس کپڑے کو آگ کیسے جلا سکتی تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب میرے گھر میں تشریف لائے تھے, میں نے حضور آقا علیہ السلام کی دعوت کی تھی تو حضور آقا علیہ السلام نے کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ اس رومال کے ساتھ صاف کیے تھے. تو فرماتے ہیں جب یہ رومال اس کے اوپر گرد و غبار لگ جاتی ہے, مٹی لگ جاتی ہے, ہم اس کو دھوتے نہیں بلکہ اسی طرح آگ میں ڈال دیتے ہیں. آگ جو ہے وہ میل کچیل کو تو کھا جاتی ہے, کپڑے کو صاف کر کے اوپر رکھ دیتی ہے. تکبیر زندہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس رومال کو آگ نے اس لیے نہیں جلایا, اس لیے نقصان نہیں پہنچایا کہ اس کے ساتھ حضور آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بار حضور اپنے ہاتھ کپڑے کے ساتھ مس کر دیں تو آگ اس کپڑے کو نہیں جلا سکتی, تو جہاں پہ حضور آقا علیہ السلام کا نور خود ابراہیم کی پشت میں جلوہ گر ہو, آگ ان کو کیسے جلا سکتی ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آگے بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ہر طرف زمین بھی روشن ہو گئی, آسمان بھی روشن ہو گیا. حضور آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا نا حضرت عباس کی زبان سے تو فرمایا چاچا عباس جاؤ, اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے. جو حضور کی نعتیں پڑھتا ہے پھر حضور اس کو دعائیں دیتے ہیں. فرمایا عباس جاؤ, اللہ تیرے چہرے کو سلامت رکھے, تیرے منہ کو سلامت رکھے. تو شارحین نے لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئی تھی, لیکن ان کے منہ میں دانت اسی طرح باقی تھے کیونکہ رسول اللہ نے ان کو دعا دی تھی. حضرت عباس کے منہ میں اسی طرح دانت سلامت تھے کیونکہ میرے نبی نے دعا دی کہ اے عباس, اے چاچا تو نے میری نعت پڑھی ہے, رب تعالیٰ تیرے منہ کو سلامت رکھے. جو میلاد پڑھتا ہے پھر حضور اس پہ اس طرح کرم نوازیاں فرماتے ہیں. کافی آیاں بس کروں پڑھو شاہی پڑھو, اس تو پہلا بس کر دے کہ لوگ تینوں آکن بس کر دے. شاہی پڑھو جی پڑھو. عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, جو لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, تو میں ایک حوالہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ. کسی پہ کوئی تان کرنا یا ہیٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے, اور جو بات کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے اتھینٹک اور پکی بات کروں گا, بحوالہ کروں گا. مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب مکتبہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں, یہ ان کے جو ہے حکیم الامت بھی ہیں اور 14ویں صدی کے وہ ان کو مجدد بھی مانتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. اس کتاب کو لکھنے کا سبب کیا بنا, بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو کیوں لکھا. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب, یہ کتاب لکھی کیوں؟ حالانکہ یہ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ بھی تم نے جو یہ جلوس نکالتے ہو, تم یہ جو میلاد پڑھتے ہو, شرک کر رہے ہو, بدعت کر رہے ہو. تو وہ خود بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھی اتفاق ایسا ہوا کہ میرے شہر میں قصبے میں طاعون کی وبا پھیل گئی, طاعون کی بیماری پھیل گئی. اب طاعون کی بیماری رمضان المبارک سے شروع ہوئی,
اور 6 مہینے گزر گئے، آگے ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا، پورے 6 مہینے گزر گئے اور بڑی اموات واقع ہو رہی ہیں، کبھی ادھر کوئی مر رہا ہے، کبھی ادھر کوئی مر رہا ہے طاعون کی بیماری سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میرے ادھر قصبے میں، میرے محلے میں اسرائیل علیہ السلام کی بڑی آمد کے تذکرے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر بھی ان کی تشریف آوری ہو جائے، کہیں میرے گھر میں نہ اسرائیل علیہ السلام کا چکر لگ جائے۔ تو اٹھے اور دل میں یہ نیت کی کہ پہلے جو اسلاف تھے ان پہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میری نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے تھے، وہ میرے نبی کا تذکرہ کرتے تھے، تو کیوں نہ نبی علیہ السلام کے نام سے ہی اس بیماری سے نجات حاصل کی جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے جب ربیع الاول شریف کا پہلا بھی ہفتہ تھا تو میں بیٹھ کے میں نے کتاب لکھنا شروع کر دی، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اس کے صفحہ نمبر 2 پہ مقدمہ کے اندر اس بات کو لکھا، کہتے ہیں میں نے کتاب لکھنا شروع کر دی اور 2 مہینوں میں میں نے یہ کتاب مکمل کی، ربیع الاول شریف میں شروع کی اور ربیع الثانی کے اینڈ پہ میں نے ختم کی۔ اور بڑی میں نے پڑھا نا، جب بڑا دل کو سرور ملا، بڑا چین ملا کہ انہوں نے اپنی کتاب کا پہلا باب ہی جو قائم کیا وہ نور مصطفیٰ کے عنوان سے قائم کیا۔ پہلا وہ کہتے ہیں کہ جب میں ڈر گیا کہ بڑی اموات واقع ہو رہی ہیں تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ حضور آقا علیہ السلام کا نام لے کے حضور آقا علیہ السلام کا ہی وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو رب تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما دے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کتاب لکھنا شروع کر دی، ابھی ربیع الاول شریف سے شروع کی اور ربیع الثانی کے اینڈ پہ ختم کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے قسم اٹھا کے کہا، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جب سے میں نے نبی کی تعریف میں یہ کتاب لکھنا شروع کی ہے اس وقت سے لے کے آج تک میرے محلے میں کوئی بھی بندہ طاعون کی وجہ سے فوت نہیں ہوا۔ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ کتاب کو لکھنا شروع ہوا ہے پھر طاعون کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کتاب لے کے، ایک کاغذ لے کر، قلم کے ساتھ اس کے اوپر میرے نبی کا نام لکھا جائے، میرے نبی کا میلاد بیان کیا جائے، میرے نبی کی نعت لکھی جائے، قلم کاغذ کے اوپر چلتا ہے، ادھر ہوا چلے، ہوا آ کے اس سیاہی کے ساتھ ٹچ کرے، اس سیاہی کو آ کے مس کرے، وہ ہوا اس حضور آقا علیہ السلام کے نام کی برکت کو لے کے آگے پھیل جائے، اور جہاں جہاں تک وہ ہوا پھیل جائے وہاں طاعون کی بیماری نہیں آتی۔ اگر قلم کے اندر اتنا طاقت ہے تو پھر جو رسول اللہ کا غلام اپنی زبان سے نبی کا نام لے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ اگر قلم لکھا جائے، قلم کے ساتھ لکھا جائے تو ہوا اس کو مس کرے، میرے نبی کے نام کو مس کر کے چوم کے ہوا آگے جائے تو بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو پھر جب رسول اللہ کا غلام اپنے منہ سے جب حضور کا نام لے، اس کے منہ سے جب سانس نکلے تو جب وہ فضا میں پھیل جائے تو یقیناً ہر جگہ خدا کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو سامعین حضرات، یہ میرے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو اب ہمارے لیے جو حضور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا اصل مقصد ہے، جو ہم نے سیکھنا ہے ان محفلوں سے، حضور آقا علیہ السلام کے میلاد سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اسی لیے ہم صرف سن دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اس لیے تو لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ حضور آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، حضور آقا علیہ السلام کا ایک ظاہری نور تھا، ایک معنوی نور تھا۔ ظاہری نور تو یہ تھا کہ حضور آقا علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں اذا تکلم رؤیا کالنور، جب میرے نبی مسکراتے تھے تو منہ سے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا، جب وہ نور دیواروں پہ پڑتا تھا تو دیواریں بھی روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ تو ظاہری نور ہے، لیکن باطنی نور کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے اس پوری دنیا پہ انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت کا کوئی پریشان حال نہ تھا، انسانیت کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جب اس دنیا میں قدم رنجا فرمایا تو حضور آقا علیہ السلام نے غلام کو غلام کے حقوق عطا فرمائے، ماں کو ماں کے حقوق عطا فرمائے، بیٹی کو بیٹی کے حقوق عطا فرمائے، باپ کو باپ کے حقوق عطا فرمائے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام نے ہر انسان کو اس کی عزت و عظمت کا حق عطا فرما دیا۔ حضور آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ حضور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے عرب کے اندر ایک بازار تھا، اوکاز نامی ایک بازار، وہاں پہ لوگ ایک میلہ لگاتے تھے، منڈیاں وہاں پہ لگتی تھیں۔
ان کا عکاظ بازار کے اندر ایک میلہ بڑا مشہور ہے عرب والوں کا، زمانہ جاہلیت کے اندر کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ تو ایک شخص، عربی شخص جو ہوتا حضور آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، اس نے اگر 3-4 شادیاں کی ہوئی ہیں تو جب اس کا انتقال ہو جاتا، وہ مر جاتا، تو اس کی اولاد جب وراثت تقسیم کرتی، اس کے مال کو تقسیم کرتی، تو جو اس کی 2-3 بیویاں ہوتی ان کو بھی وراثت کے مال کے طور پہ تقسیم کیا جاتا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ ماں تیرے حصے میں آئی، یہ تیرے حصے میں آئی، یہ میرے حصے میں آئی، اس طرح کا سلوک کیا جاتا۔ عکاظ کے بازار میں ڈیر لگے ہوتے، کہیں گندم کا ڈیر لگا ہے، کہیں جو کا، کہیں چاولوں کا ڈیر لگا ہوا ہے، لوگ اپنے بڑے دور دور سے اپنے مال بیچنے کے لیے آتے کہ اپنے مال وہاں پہ عکاظ کے بازار میں آ کے خرید و فروخت کرتے۔ لیکن چشم فلک بھی جگر پھٹ جاتا ہوگا، زمین کا جگر ہل جاتا ہوگا کہ ایک طرف آواز لگ رہی ہے کہ کسی نے میرا جانور خریدنا ہے تو خرید لو، ایک کہتا کہ میں یہ گندم لے کے آیا ہوں، کوئی خریدار ہے، لیکن اس طرف سے ایک آواز اٹھتی کہ بھئی میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں، اس کا کون خریدار بنے گا۔ اس طرح کی آوازیں آتی تھیں۔ تو لیکن جب میرے نبی علیہ السلام آئے، میرے نبی علیہ السلام نے یہ معاشرہ دیکھا، فرمایا نانا لوگوں، یہ ماں منڈیوں میں لے جا کے بیچنے والی چیز نہیں، ان اللہ جعل الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا رب ذوالجلال نے جنت کو تمہاری ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا۔ فرمایا یہ بلا کو منڈیوں میں بیچنے والی چیز ہے۔ اسی طرح جدھر بھی آپ نظر دوڑائیں، ہر قسم کے انسانوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، انسانوں کا کوئی پریشان حال ہی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب دیکھا عورت جو ہے اس کو اتنا صنف نازک جو ہے، اس کو اتنا حقیر سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی نئی نہیلی دلہن جب شادی ہوتی گھر میں آتی تو کچھ دنوں بعد اگر اس کا خامد فوت ہو جاتا تو لوگ اس کے اوپر یہ الزام لگاتے یہ اسی کی نحوست ہے، یہ ہمارے گھر میں آئی اس کی وجہ سے اس کی نحوست اس پہ پڑی، یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کا خامد فوت ہو گیا۔ تو لوگ جب اس کے خامد کو وہ دفن کرتے تو اس عورت کو بھی اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اس کے 2 آپشن دیے جاتے، اس کو ایک کہا جاتا یا تو پھر تو اس کے ساتھ زندہ دفن ہو جا، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے، یا دوسرے نمبر پہ اس کے سر کے بال مونڈ دیے جاتے اور اس کو کوئی اچھا لباس نہ پہننے کے لیے دیا جاتا، اس کو کسی بھی تقریب میں نہ لے جایا جاتا، کسی شادی بیاہ میں اس کو نہ لے جایا جاتا، صرف اس وجہ سے لوگوں کو اس سے دور رکھا جاتا کہ یہ منحوس ہے، کہیں اس کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ لوگ اس طرح بیویوں سے حقارت کرتے تھے، اس طرح ان کو ذلت ناک عذاب دیتے تھے۔ لیکن جب میرے نبی علیہ السلام کی باری آئی تو حضور آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، میرے نبی علیہ السلام نے 40 سال کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے جب شادی کی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات آپ جانتے ہیں کہ اسلام مقروض ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے احسانات کا۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال با کمال ہوا، سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنی پیاری بیٹی کو بلایا، محبت فرما رہی ہیں، کہتی ہیں بیٹی میری یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے بابا جان کے پاس جائیں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں خود سوال نہیں کر سکتی، آپ اپنے بابا جان کے پاس جائیں اور انہیں جا کے یہ عرض کریں کہ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، آپ اپنے اوپر جو مدثر والی مزمل والی چادر اوڑھ کے رکھتے تھے، یا رسول اللہ وہ مجھے کفن کے لیے چادر عطا فرما دیں۔ چلتی ہوئی حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ امی جان یہ عرض کر رہی ہیں کہ جب آپ پہ وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ جو مزمل والی چادر اپنے اوپر اوڑھتی تھی وہ چادر مجھے کفن کے لیے عطا فرمائیں۔ حضور آقا علیہ السلام نے اپنی وہ چادر تطہیر اتار کے حضور آقا علیہ السلام نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اس انداز میں وہ چادر عطا فرمائی، فرمایا بیٹی جاؤ جا کے اپنی والدہ سے کہہ دو یہ تو تو نے چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اے خدیجہ اگر تو میرے جسم کا، اگر تو میرا چمڑا بھی مانگتی تو وہ بھی میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ فرمایا لو اردتی جلدی لآتیتکی، اے خدیجہ اگر تو میرا چمڑا بھی مانگتی تو محمد وہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس طرح حقوق عطا فرمائے۔ تو سامعین حضرات، ہم حضور آقا علیہ السلام کی ان تعلیمات کو سیکھیں، ہم حضور آقا علیہ السلام کی ان تعلیمات پہ عمل کریں۔ ہم محفل سجاتے ہیں، ہم گلیاں بازار سجاتے ہیں، کس لیے سجاتے ہیں؟ کہ ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضور آقا علیہ السلام کی ہم خوشی مناتے ہیں
کہ حضور آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. خوشی میں کیا کیا؟ ہم نے لنگر کا انتظام کر لیا. خوشی میں کیا کیا؟ دوست احباب کو بلا لیا کہ بھئی آؤ محفل ہے. خوشی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ گلیاں بازار سجا لیے. یہ ہماری خوشی ہے. حضور تشریف لائے ہمارے پاس، یہ ہماری خوشی ہے. کبھی اپنے گریبان میں جانگ کے، کبھی گنبد خضرا کو، مکین گنبد خضرا کو حاضر و ناظر رکھ کے، کبھی حضور آقا علیہ السلام سے بھی تو پوچھو یا رسول اللہ ہم نے آپ کے میلاد کی خوشی میں اتنا کچھ کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی خوش ہیں کہ نہیں؟ تو یقیناً یہ آواز آئے گی، اے میرے امتی یہ تیری خوشی ہے، یہ میری خوشی نہیں. اے امتی تیرا یہ گلیوں کو سجانا، تیرا یہ محافل کو سجانا یہ تیری خوشی ہے. میری خوشی تو یہ ہے کہ تو صبح فجر کی اذان سن کے مسجد میں آ کے نماز پڑھے. فرمایا یہ تیری خوشی ہے کہ تو نے جو کیا. اب میں نہیں یہ کہتا کہ ہاتھ کھڑے کرو کس نے عشاء کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. فرمایا یہ تمہاری خوشی ہے کہ تم نے محفل کو سجا لیا. فرمایا اگر تم نے اس محفل پہ عمل ہی نہ کیا تو تم مکین گنبد خضرا کو کبھی خوش نہیں کرتے. اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے غنیۃ الطالبین کے اندر آپ نے فرمایا، حضور غوث اعظم کے نام کے ہم یارویں بڑی شوق سے کھاتے ہیں، بڑی یارویں مناتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے جب سے یہ حضور غوث اعظم کا قول پڑا ہے دل کو بڑی بے چینی سی، دل کو بڑی بے قراری سی لگ گئی کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ جو بندہ فرائض ادا نہیں کرتا رب ذوالجلال اس کے مستحبات کو بھی قبول نہیں فرماتا. سامعین حضرات، یہ محفلیں سجانا، گلیوں کو سجانا یہ مستحب عمل ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو ہم نے جب اصل سبق ہی بلا دیا تو ہم کس طرح مکین گنبد خضرا کو خوش کر سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم نے بڑی خوشی کی، ہم نے بازاروں میں، میں نے ادھر شہر میں بھی تقریر کرتے ہوئے وہاں اپنی مسجد میں بھی یہ کہا تھا کہ بازار سجائے، اتنے کپڑے لگا دیے، ہزاروں میٹر کپڑا ہم نے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا. یا رسول اللہ ہم نے آپ کی ولادت کی خوشی کی، یا رسول اللہ آپ ہم پہ خوش ہوئے ہیں کہ نہیں؟ لیکن آواز آتی ہے اے میرے امتی یہ تیری خوشی ہے کہ تو نے ہزاروں میٹر کپڑا میری آمد کی خوشی میں گلیوں بازاروں میں لٹکا دیا. اگر یہی 2 گز کا کپڑا اپنی ماں بہن بیٹی کے سر پہ بازار میں نکالتے ہوئے دے دیتا تو مکین گنبد خضرا تو پہ راضی. فرمایا یہی پردہ اگر اپنی ماں بہن بیٹی کو کروا لیتا تو فرمایا زہرا کا بابا تجھ سے راضی ہو جاتا. یا رسول اللہ ہم نے بڑی خوشی منائی، سارا دن نعرے لگائے جلوس میں. یا رسول اللہ موبائلوں پہ ہم نے نعتیں لگا لگا کے بتایا لوگوں کو کہ حضور آگے، حضور ہمارے ہیں. اور یار کیا ایک دن کے لیے حضور ہمارے ہیں کہ ایک دن ہم نے اپنے سپیکروں پہ، اپنے ساؤنڈ پہ، اپنے ان ڈبوں پہ، اپنے ان موبائلوں پہ نعتیں لگا لی کہ آج 12 ربیع الاول شریف ہے، حضور کی ولادت کی خوشی ہے. کہ حضور ہمیں ایک دن کے لیے ملے ہیں، ایک دن تو ہم اس پہ نعتیں سنتے رہے، باقی سارا سال اسی موبائل پہ گانے سنتے رہے، اسی موبائل پہ کنجر دیکھتے رہے، اسی موبائل پہ بے حیائی دیکھتے رہے. تو بتاؤ کیا مکین گنبد خضرا ہم پہ راضی ہو جائیں گے؟ سامعین حضرات یہی اصل مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو اصل مقصد ہے اس کو پہچانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں. ایک غلطی ہوں ڈاڈی ہے لیکن میں آخری گل کر کے پھر اجازت چاہنے لگا ہوں. آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اس پوری کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ سیفی صاحب کی بات چھوڑیں، قبلہ چاچو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، والد گرامیہ میری بات چھوڑیں، سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ آمنہ کے لال کا. تو اس چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں؟ یار پھر ہم کس کے پیچھے پڑ گئے؟ ہم زبانی بس دعوے کرنے کے لیے رہ گئے کہ یا رسول اللہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ایک داڑھی رکھنی قبول نہیں، موت کو قبول کرتے. پھر کھوکھلے ہیں ہمارے یہ نعرے، ہمارے یہ دعوے بالکل اب حضور آقا علیہ السلام کی محبت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. عاشق تو وہ ہے جو محبوب کی ہر ادا کو اپنائے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.